جو کوٹا سسٹم ہے اس کا آغاز کیا تھا لیاقت علی خان نے۔ جب یہ پاکستان بنا تو پاکستان میں اکثریت بنگالیوں کی تھی۔ کوٹا سسٹم لے کر آئے تاکہ بنگالیوں کو ایک اچھی نمائندگی مل سکے سرکاری نوکریوں کے اندر۔ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یا بھٹو صاحب کے دور حکومت میں وہ جو ماضی کا ایک نظام چلتا آ رہا تھا کوٹا سسٹم کا، وہ کیری آن ہوا ہے، صرف انٹروڈیوس ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں کیا ہے۔ اگر اپنے آپ کو یہ نئی ایم کیو ایم کہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس زہریلی سوچ کو بدل چکے ہیں۔ جو کوٹا سسٹم ہے اس کا آغاز کیا تھا لیاقت علی خان نے۔ اور کیوں کیا تھا؟ جب یہ پاکستان بنا تو پاکستان میں اکثریت بنگالیوں کی تھی۔ بنگالی اکثریت میں بہت تھے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی کہ وہ کمپیٹ کر سکتے باقی جو ملک کا حصہ تھا اس میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ساتھ۔ کوٹا سسٹم لے کر آئے تاکہ بنگالیوں کو ایک اچھی نمائندگی مل سکے سرکاری نوکریوں کے اندر۔ یہ لیاقت علی خان نے کیا۔ اس کے بعد 1956 کا جب آئین بنا، اس آئین کے اندر بھی کوٹا سسٹم شامل تھا۔ پھر جب جنرل یایا آیا، جب اس نے ماشاء اللہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، سارا آئین میں ہی فارغ ہو جاتا ہے، اس نے جو اپنا ماشاء اللہ ریگولیشن جاری کیا اس کے اندر بھی کوٹا سسٹم تھا۔ 1973 کا جو آئین بنا، جب نیا کوئی آئین آتا ہے تو بہت ساری چیزیں پچھلے آئینس کے اندر جو ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنز کے اندر ہوتی ہیں، اس کو وہ کیری آن کرتے ہیں۔ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یا بھٹو صاحب کے دور حکومت میں وہ جو ماضی کا ایک نظام چلتا آ رہا تھا کوٹا سسٹم کا، وہ کیری آن ہوا ہے، صرف انٹروڈیوس ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں کیا ہے، کیری آن کیا انہوں نے۔ یہ صوبہ سندھ کا رورل اربن کا بھی جو کوٹا ہے یہ بھی پہلے سے آ رہا تھا، کیری آن کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، جو بار بار لگاتے ہیں، کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں، چونکہ ہماری کنسٹیٹوئنسی جو ہے، ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ رورل ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم اقتدار میں آتے ہیں، یہ بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اگر یہ 40-60 کا ریشیو نہ ہو تو پھر اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہو، 100% رورل سے لوگ آ جائیں، کون اعتراض کرے گا اس میں؟ کوئی جواز ہے ان کے پاس اعتراض کرنے کا؟ میں تو کہتا ہوں یہ 40% جو لکھا ہوا ہے یہ تو ان لوگوں کے حق میں ہے جو ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں 40% ملازمتیں اربن ایریاز کے لوگوں کو دینی ہے۔ یہ تو پروٹیکشن ہے 40% اربن ایریاز میں رہنے والے نوجوانوں کی، ان کے حق کی۔ یہ اگر کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو انصاف کریں گے، ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے، لیکن یہ جو زہر اگلتے ہیں اگر میں اس کا جواب دوں تو پھر تو ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے بھائی۔ آج تو آپ اعتراض کرتے ہو نا کہ 40% کوٹے عمل نہیں کیا، جب یہ ہوگا ہی نہیں تو کیا اعتراض کرو گے؟ پھر تو ٹھیک ہے، 40-60 کا ہے ہی نہیں، ہم جس کو چاہتے تھے، پھر آپ ہم پہ اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اپنی سستی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ زہر گھولتے ہیں، میں پھر ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں۔ یہ آپ نہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، نہ صوبے کی خدمت کر رہے ہیں، اور نہ شہر کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کو سبق سیکھنا چاہیے، ان کا جو ماضی ہے اس سے۔ اگر اپنے آپ کو یہ نئی ایم کیو ایم کہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس زہریلی سوچ کو بدل چکے ہیں۔ آج اگر پھر یہ وہی باتیں کریں گے کہ کبھی سندھیوں سے لڑاؤ، کبھی پٹھانوں سے لڑاؤ، کبھی پنجابیوں سے لڑاؤ، کبھی بلوچوں سے لڑاؤ، پھر جب آپ اس میں سب کو لڑا چکے ہیں تو پھر مہاجروں کو مہاجروں سے لڑاؤ۔ یہ اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں کو یہ خوف دلا کے کہ تمہیں سندھی مارے گا، تمہیں پٹھان مارے گا، تمہیں پنجابی مارے گا، یہ اپنے شیلٹر میں لانا چاہتے ہیں۔